السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ مائٹ میں، اور کراچی کا یہ بہت ہی زبردست انسٹیٹیوٹ ہے. اور آج یہاں پر اسٹوڈنٹس کے پاس آئے ہیں ان کی آواز سننے کے لیے، جاننے کے لیے کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے اور وہ یقینی طور پہ فلسطین کا ہے. مظلوم فلسطین ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہم سب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ بلڈنگز جو ہیں وہ ملبہ بن گئی ہیں. لوگ اپنے پیاروں کو ان ملبوں کے اندر آوازیں دے رہے ہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر 10 منٹ 15 منٹ کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات جو ہوئی وہ یہ کہ اسپتال جہاں پر لوگ زخمی جو ہیں وہ علاج کے لیے جاتے ہیں، ریکور ہونے جاتے ہیں، اس کو ہی نشانہ بنا دیا گیا. اور سب سے بڑی جو ہم دیکھتے ہیں ہلاکتیں جو ہیں اس وقت اگر ایک بلڈنگ میں دیکھی جائے تو اسپتال میں ہوئی. تو وہ دنیا بھر کی آرگنائزیشنز جو کہ انسانی حقوق کی چیمپئن بنتی ہیں، وہ تمام ادارے کہ جو کہ بات کرتے ہیں کہ جناب اگر جنگیں بھی ہوں تو انوسنٹ لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہ کیا جائے، آبادی کی طرف نہ جایا جائے، بارڈرز کی طرف جو ہے کچھ چیزیں ہونی چاہیے. ویسے تو ہونی نہیں چاہیے جنگ، لیکن اگر ایکسٹریم پوزیشن بھی ہو تو یہ معصوموں کو کیا قصور ہے. تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت دنیا جو ہے وہ کتنے حصوں میں، 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں بڑھ چکی ہے. اس دنیا کا مستقبل اب جو ہے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سارے سوالات لے کر آج آئے ہیں. اور اسی لیے آج 2 بہت ہی زبردست ایکسپرٹس کو ہم نے یہاں پہ بلایا ہے آپ کی خدمت میں، کہ جو کہ انٹرنیشنل افیئرس پر ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی. آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی. اور اس انسٹیٹیوٹ کے آپ ریکٹر بھی ہیں. ایک خوبصورت انسٹیٹیوٹ، اور یہاں پہ جو ہم چہرے دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل جو ہے اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت آگے جائیں گے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر صاحب جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں پاکستان کے امبیسڈر رہے، UN میں بھی خدمات آپ نے انجام دی، اور ان کی پوری فیملی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے پاکستان کے فارن افیئرس کے حوالے سے. تو اس میں ڈاکٹر ہما بقائی صاحب پہلے آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. مثلا یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک حماس کا اور اسرائیل کی گورنمنٹ کا ایشو ہے. یعنی ایک گروپ نے جو ہے وہ بمبارٹمنٹ کی اور جناب اس کا رپلائی آ رہا ہے. یہ مثلا اس کی جو گلوبل جو فنومینا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر امریکن پریزیڈنٹ وہاں پہنچ گئے ہیں، پوری دنیا جو اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے، اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. اس کو 7 اکتوبر سے شروع نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک مثلا نہ اس کو 1948 سے شروع کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک طویل ایک خطہ ہے جو کہ ڈسٹرب رہا ہے اور آج وہ کسی ایکسٹریم پہ پہنچ رہا ہے. تو خاص طور پہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس ان کو کیسے سمجھانا چاہیں گے اب یہ کس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کہاں اس وقت دنیا ہے، اور یہ کیا ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ خدا کرے کہ ہم تیسری جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حماس، غزہ، اسرائیل، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور یہ وہ نیریٹو بلڈنگ ہے ویسٹرن کیپٹلز کی اور ویسٹرن ورلڈ کی، تاکہ وہ اس کانفلکٹ کو اس حد تک دنیا کے سامنے لائیں جس حد تک انہیں بینیفٹ کرتا ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ جو ظلم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی پیلسٹینینز کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ تو بہت عرصے سے روا. یعنی پیلسٹینینز کا مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیلسٹینینز لائیوز میٹر کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب کی صورتحال اس لیے بگڑی ہے کیونکہ 50 سالوں کے بعد ریکارڈ نمبر اسرائیلی مارے گئے. نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل کا زبردست انٹیلیجنس فیلئر ہے. اسرائیل اتنا کمفرٹیبل ہو گیا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ یہ ایک ریزسٹنس جو 50 سال سے زندہ ہے اب انہوں نے ختم کر دی ہے، اور اب وہ ڈپلومیٹک فٹ ورک کریں گے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کام کریں گے. آئی ایم شیور ہلالی صاحب بہت عمدہ باتیں کہیں گے. میں آپ کو ایک بات گوش گزار کر دوں کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں اور جو سننے والے ہیں. اسرائیل کی ایک پالیسی تھی، اس پالیسی کا نام تھا موئنگ دا لان. یعنی جس طرح آپ گھاس کاٹتے ہیں نا، اس طرح وہ ہر 3 4 5 سال بعد
پیلسٹائن میں، غزہ میں، کیونکہ غزہ سے ریزسٹنس سب سے زیادہ تھی، وہاں بمبنگ کرتے تھے، فائنینس، یعنی حماس کو انکیپیبل کرتے تھے، حماس کو کمزور کرتے تھے، ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر حماس اپنے آپ کو 4-5 سال میں دوبارہ کھڑا، تو فلیئر اپس ہوتے تھے، یعنی اٹھتا تھا کانفلکٹ اور بیٹھ جاتا تھا. اس دفعہ بالکل صحیح بات ہے کہ حماس نے کانفلکٹ انیشیٹ کیا ہے، لیکن اٹ ہیز ٹرنڈ اے چیپٹر ان دا کانفلکٹ. کیونکہ اگر کسی کے بھی ذہن میں یہ ابہام ہے کہ حماس کو یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح سے اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا، تو یہ تو خام خیالی تھی. انہیں پتا تھا کہ اتنا ہی ظلم اسرائیل کرے گا، اور انہوں نے اس کے لیے اپنے لیے تھوڑی سی سمجھیے بچت کریٹ کی کہ انہوں نے اب کے ہوسٹیجز لیے. اور جو سب سے اسرائیل اس وقت جھونج میں ہے. اسرائیل نے کہا یہ میرا پرل ہاربر ہے، یہ میرا 9/11 ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسا انٹرنیشنل لا اور ہیومینیٹیرین لا کا کوئی ایک چیز ایسی نہیں رہی جو اسرائیل نے اس وقت وائلیٹ نہیں کر دی ہے. آپ نے جس اسپتال کا ذکر کیا اس میں 500 لوگ مرے ہیں تقریباً 45 منٹ میں، بیمار لوگ، اسپتال. یہ ہیومینیٹیرین لا کے شدید ترین خلاف ہے، اور پھر وہ مکر بھی گئے. انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا، یہ انہوں نے خود نے کیا ہے. اور جس کو ہم وار فوک کہتے ہیں، ٹروتھ از دا فرسٹ کیجولٹی آف وار. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کا خیال تھا نا کہ پیلسٹینین ریزسٹنس ختم ہو گئی، پیلسٹینین ریزسٹنس پھر سے اس کو جلا ملی ہے اور وہ شروع ہوئی ہے. اور ہم سب ڈرتے ہیں، امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں اور اسرائیل سے بھی ڈرتے ہیں، اور اسرائیل یہ سب امریکہ کی پشت پناہی پہ کر پاتا ہے. تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ نے سنپ کیا ہے امریکہ کو. جارڈن اور ایجپٹ کے پریزیڈنٹس نے انکار کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملنے سے. سعودی عرب نے جو سمٹ تھا امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کا، اس کو ایرانین پریزیڈنٹ سے گفتگو کے بعد انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کیا ہے. چاہے یورپ ہو، چاہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہو، پروٹیسٹ ہے اسٹریٹ پر. تو کیپٹلز اور اسٹریٹ دونوں اس وقت پریشان ہیں کہ یہ کیا صورتحال ایمرج ہوگی. کیونکہ دیکھیے تیسری جنگ عظیم ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ 73 کے بعد ہم دوبارہ آئل ایز اے ویپن استعمال کریں. 73 میں پوری مسلم دنیا جڑی تھی، انہوں نے آئل ایز اے ویپن استعمال کیا تھا، اور گھٹنے ٹیکے تھے اسرائیل نے بھی، اور گھٹنے ٹیکے تھے ویسٹرن کیپٹلز نے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ظفر جلالی صاحب فرمائیے کہ جیسے کہ ابھی ہما بھائی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، مثلا یہ ظلم تو مسلسل چل رہا ہے. مسجد اقصیٰ میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نماز پڑھنے لوگ آئے ہیں، ان پہ فائرنگ کر دی گئی، وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، معصوموں کو جو مارا گیا. اچھا اب بات یہ تھی کہ پچھلے ہم 2-3 سالوں میں خاص طور پہ دیکھیں تو جس طرح سے مسلم ورلڈ بھی اسرائیل سے ایک تعلق بنا رہے تھے، ابراہیم اکارڈ ہوا یا بہت ساری چیزیں جو تھیں، تو اور پھر ہم اس کو ایک نارمل چیز لے رہے تھے، یعنی کوئی ایک ایسی خاص بات نہیں ہے جناب وہاں پہ کوئی ظلم ہونا یا جو ان کی جانیں چلے جانا یا اس کانفلکٹ کو جو ہے اس کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے. اب جو ہے جو اٹیک ہوا حماس نے کیا، اور انہیں پتہ تھا کہ ہماری کتنی شہادتیں ہونی ہیں، کتنا ظلم پھر اس کے بعد ہمارے اوپر ہونا ہے، تو انہوں نے اپنی شہادتیں دے کر، اپنے معصوم بچوں کی شہادتیں دے کر پوری دنیا کو اور خاص طور پر امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے کہ جناب آپ جاگ جاؤ اور اس مسئلے کو حل کر دو، یہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. خاص طور جو ہما نے کہا ہے کہ یہ ایک حماس اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ وہ معاملہ ہے گریٹر اسرائیل. 1980 میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا، میں اتفاقاً ادھر تھا UN میں اس وقت، جب انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوگا 2 اسٹیٹس، اور جیروسلم دارالخلافہ بنے گا نیا اسٹیٹ پیلسٹائن. ٹرمپ نے کیا کیا؟ ٹرمپ نے آ کے کہا گریٹر اسرائیل اور اور جیروسلم دا کیپٹل آف گریٹر اسرائیل. آگے جو بات بڑھ رہی ہے، مثلا جو آپ نے گریٹر اسرائیل کی بات کی، تو کچھ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ غزہ خالی کروایا جائے گا، یہ فلسطین جو رہ گئے ہیں وہاں پر انہیں کہیں اور کسی اور جگہ بات کروایا جائے گا؟ کھولو دروازہ. جی دروازہ مصر کو کہا تھا کھولو، جی مصر نے کہا نہیں.
نہیں لیکن اگر دروازہ کھل بھی جاتا ہے اور یہ سارے لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ جو ایک ریزسٹنس اندر سے ہو رہی ہے، شہادتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن ریزسٹنس بھی ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر ایک مکمل اسٹیٹ جو اسرائیل کی بن جائے گی. اگر ایجپشنز نے کہا کہ آ جاؤ تو یہ سب چلے جاتے. کون ٹھہرنا چاہتا ہے؟ بیوی بچے، بومبنگ گوئنگ آن. جب یہ چلے جاتے ان کے ریپلیسمنٹ کون آتا؟ یہودی آتے، جیسے سیٹلمنٹس میں. جی ان کو نکال کے خود آ رہے ہیں. یہی سر میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ جو چھوٹی سی پٹی غزہ ہے جس کو ہم لارجسٹ اوپن پرزن آن دا فیس آف ارتھ کہتے ہیں، اس میں کوئی 1 ملین لوگوں کی آبادی ہے. جی دنیا کا کوئی ملک اتنے لوگ نہیں لے سکتا، بالخصوص مڈل ایسٹ میں تو پورا ڈیموگرافک فریم ورک ہی تباہ ہو جائے گا. دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں، ریزسٹنس میں دوبارہ آپ سے کہتی ہوں، حماس نے یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے. ریزسٹنس وہاں پہ الائیو ہے. اس وقت حماس جو ہے تقریباً اس نے پرووک کیا ہوا ہے اسرائیل کو کہ وہ اربن وارفیئر کی طرف جائے. یعنی ابھی تک تو وہ ایریل بامبنگ کر رہے ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ وہ زمینی راستوں سے داخل ہوں اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے. اگر اسرائیل یہ پرووک ہو کر یہ کرنے کی غلطی کرتا ہے اور وہ اربن وارفیئر میں جاتا ہے تو امریکہ افغانستان سے جتنے ہاتھ جوڑ کے نکلا ہے نا، اس سے زیادہ خطرناک صورتحال آن دا گراؤنڈ ہوگی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے پاس پوری ایک ٹنل سٹی ہے اور وہ انہوں نے یرغمال لیا ہی اسی لیے انہوں نے، اور ابھی کچھ اسرائیلی یرغمالی مارے بھی گئے تاکہ وہ اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کریں. دیکھیے انہوں نے کوشش کی جنگ بندی ہو جائے، یو این میں موو ہوا جنگ بندی ہو، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ غزہ خالی ہو جائے، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جنگ بندی ہو اور پھر ریزولوشن ہو. 2 اسٹیٹ سلوشن کا نعرہ امریکہ نے لگایا تھا. حماس کو لیو دا بلٹ جوائن دا بیلٹ امریکہ نے کہا تھا. جب انہوں نے الیکشن جیت لی انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ الیکشنز. تو آپ کتنی ہپوکریسی کریں گے، آپ کس حد تک جائیں گے، آپ کتنا جھوٹ بولیں گے. اور اس میں ایک گزارش اور کر دوں رضوان، دیکھیے 80s 90s کی دہائی فرق تھی. اس وقت آپ کوشش بھی کر رہے ہیں نا کہ آپ صرف یہ دکھائیں کہ اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہ دکھائیں کہ حماس ظلم کر رہا ہے اور حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. ٹرکش ٹیلی ویژن نے پوری کوریج دی ہے، الجزیرہ کوریج دے رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے جو وہاں سے باہر آ رہی ہیں. تو اس وقت فیکٹس فچ کرنا امپاسبل ہے. اسرائیل بیک فٹ پر ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. یہ ان کا پرائم منسٹر گیا تھا ان سیٹلمنٹس میں 7 اکتوبر کے بعد، لوگوں نے اس کو تقریر نہیں کرنے دی، اس سے بات کرنے دی. ہی واز ہوٹڈ ٹو گو بیک، کیونکہ اسرائیل نے بہت زبردست مسئلہ کھڑا کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے. اور جہاں یہ چیز سب ہوئی ہے، یہ لینڈ تو بھائی پیلسٹینین لینڈ ہے، یہ اس پہ قابض ہوئے ہوئے تھے، وہ تو اپنی زمین واپس مانگنے گئے. یہ دنیا اس کو کیسے ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، اور ہم جو ہے اس پہ پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ یہ گورنمنٹ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن یہ کچھ کر سکتی ہے، کیسے آواز اٹھا سکتی ہے، عوام کو کیسے موبلائز کر سکتی ہے؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت ہم ہیں مائٹ کراچی میں اور ڈاکٹر ہما بکائی اور ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے کچھ سوالات ہوں گے. جی فرمائیے. جیسے ایران جو ریئیکشن کر رہا ہے اور آن دی فرنٹ آ رہے ہیں، ہمیشہ ایران آ رہے ہیں، تو پاکستان کیوں نہیں آ رہے اس طرح سے، اس طرح فرنٹ پہ نہیں آ رہے ہیں؟ ہم امداد بھی بھیج رہے ہیں. آپ کو پاکستان کے معاشی مسائل کا اندازہ ہے، اس کے باوجود ہم نے ایجپٹ کے راستے فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد بھیج دی ہے، موبلائز ہو گیا ہے. ہر فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے complete solidarity with the Palestinian people and the Palestinian resistance. We remain one of those countries in the world that does not recognize the state of Israel. نہیں لیکن میڈم ہماری جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح اکانومی کی صورتحال ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جس کی کوئی ریلیشن شپ ہو یا کوئی آگے بڑھ سکے. میں سے آپ سے دیکھیے، آپ کا اس وقت آپ کا فارن آفس از ہیڈڈ بائی اے ویری سیزنڈ
ڈپلومیٹ جیلانی چارلس ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور وہ انتہائی سیزنڈ ایکسپیرینسڈ فیس آف فارن آفس ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ اگر گورنمنٹس میں تبدیلی آئے تو جو ریاستی پالیسی ہوتی ہے وہ کہیں گر جاتی ہے. دیکھیے آپ کا بڑا اچھا, معاف کریے, بڑا اچھا سوال ہے آپ کو, اور یہ جو جواب یہ دے رہے ہیں یہ ڈیفینسو جواب ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لڑیں گے مگر تھوڑا سوچ سمجھ کے. ٹھہرو, یہ OIC کی جو میٹنگ ہے یہ 18 تاریخ کو آئی ہے, ہم نے 7 تاریخ کو کہا تھا ایمرجنسی میٹنگ کرو. اتنے دن کیوں لگے؟ نمبر 1. نمبر 2, اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسرائیل کا کیا پالیسی ہے. انہوں نے تو نہیں جانا ہے, آپ نے دیکھ لیا امریکہ کیا کہتے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ رہیں گے, جو بھی وہ کرے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے. تو پھر بناؤ پالیسی, گیٹ اپ اینڈ اسپیک. کچھ ملک ہیں اس OIC میں جو وجود میں ہیں اس لیے کہ امریکہ ان کو پیسے دیتا ہے. ایجپٹ کی فوج کے لیے $3 بلین دے رہا ہے امریکہ ہر سال. کچھ اور لوگ ہیں, کوئی شاز ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں, پرائیویٹلی مل رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے, ان کو بھی تو سوچنے دو. یہ کہنا کہ وداؤٹ دی اسلامک ورلڈ ہم اکیلے کھڑے رہیں اور اکیلے کہیں. اچھا, یہ بات جو بہت زیادہ آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ سر, بہت زیادہ آ رہی ہے کہ عرب ورلڈ ہو یا پاکستان ہو, اسلامک کنٹریز کے جو سربراہان ہیں, بادشاہ ہیں, ارباب اختیار ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ہیں, ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں یورپ میں, امریکہ میں, ان کے مفادات وہاں پر ہیں. تو یہ کچھ زیادہ بول نہیں سکتے. ملک تو ویسے ہی قرضوں کے اندر ہے, لیکن یہ ذاتی طور پہ بھی ان میں ہمت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور, ٹھیک ہے آپ اس کو ڈیفینسو کہہ دیں, اور آئی ٹوٹلی ایگری ود واٹ ہلالی سیڈ. ایک تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی سولو فلائٹ لے. میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں, یہ حقیقتیں جن کو سمجھنا چاہیے. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس وقت جرمنی, فرانس, UK نے ڈکریز پاس کی ہیں, یعنی گورنمنٹ آرڈر پاس کیا ہے کہ پیلسٹینینز کی سپورٹ میں پروٹیسٹ نہیں ہوں گے. یہ ویسٹرن کیپٹلز ہیں جو خوفزدہ ہیں اسٹریٹ کی موبلائزیشن سے. These are not Muslim countries. ایک تشویش اور پائی جاتی ہے کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وقت آنے پر ایکشن لیں گے, آگے بڑھیں گے, اور جس طرح سے عوام کے اندر تو دیکھیں غصہ موجود ہے, ٹھیک, اور سیاسی جماعتیں موبلائز کر رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی جو ہیں, تو اگر ہمیں کوئی جاگتے ہیں ہم یا واحد اسلامی ایٹمی کنٹری کے طور پر آگے بڑھتے ہیں, تو ہمارے ساتھ انڈیا موجود ہے, اور ہمیں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ جناب ہمیں شاید وہاں انگیج کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے زیادہ آواز اٹھانے کی کوشش کی. ظفر صاحب, آپ کا مطلب کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم دب جائیں, ڈر جائیں ہندوستان, نہیں, ادھر انگیج کیا جا سکتا ہے, ان کا پٹھو بن کے ہمارے پاس خلاف کچھ کرے گا؟ دیکھیں یہ بہت یہ دس از کانسپریسیز تھیوریز کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. عائشہ جلال کی ایک کتاب ہے جس میں وہ کہتی ہے پاکستان از کانسپرستان, ٹھیک ہے, اور ہم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی ہوئی کہ انڈیا ہمیں کچھ کر دے گا. آئی ڈونٹ تھنک اینی آف دس از ہیپننگ. لیکن جو اچھی ڈیولپمنٹس ہیں ہم ان کے اوپر نگاہ نہیں ڈال رہے. اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران اور ریاض کی رسپانس مل کر آئی ہے. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور میرے خیال ہے کہ اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اسی طرح حماس اور حزب اللہ بھی ایک ساتھ مل کر جو ہے, چائنا ایک نان مسلم ملک ہے لیکن وہ اس پوری صورتحال میں ایز اے میڈیٹر سامنے آ رہا ہے, پرو پیس کنٹری سامنے آ رہا ہے. اور روس بھی. اب روس نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سیشن کال کیا ہے. آپ کو پتا ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے. بیسکلی روس کہہ رہا ہے امریکہ تو ویٹو پاور کر دے گا اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے ان کنسرٹڈ ایکشن اگینسٹ اسرائیل. تو کیا کریں, یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن میں. اس کا کیا مطلب کہ جب سب لوگ پوری دنیا کھڑے ہو کے بولتی ہے اور ووٹ کرتی ہے اس کا, حالانکہ یونائٹڈ نیشنز رولز میں اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا ہے, کوئی خاص پاور نہیں ہے, بٹ اٹ از سو پاورفل کہ یو کین ناٹ اگنور اٹ. The moral pressure is immense. اس وقت امریکہ کے اندر وہ کانگریس کے پاس پیسے موبلائز کرنے جا رہے ہیں جو ان کی بلیک کاؤنٹیز اور بلیک سٹیٹس ہیں, وہاں یہ نعرہ اٹھ رہا ہے بلیک لائیوز میٹر, پیلسٹینین لائیوز میٹر. تو آئی تھنک کہ یہ اس وقت جو ہوا ہے 7 اکتوبر کو, اس سے صورتحال تبدیل ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ سڑک کھڑی ہو رہی ہے اور کیپٹلز میں بے چینی ہے, اور اس کو ظاہر ہے کہ شدید ترین کوشش ہے کہ کسی طرح دبا دیا جائے,
لیکن مجھے اس وقت جو مومنٹم ہے اگر یہ جاری رہتا ہے تو ہوپ فلی یا تو ہم حل کی طرف چلے جائیں گے یا ہم ایسے کانفلکٹ کی طرف چلے جائیں گے جس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے آپ فرمائیے پلیز. بہت ساری یہ والی کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ والی جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو ہے وہ اٹس ناٹ حماس, اٹس بیسکلی اسرائیل اٹ سیلف entering these things and doing all of this کیونکہ اس نے پورے طریقے سے وائپ آؤٹ کرنا ہے. اور لاجیکلی بھی یہ کچھ ایک نارمل آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ آئرن آف ڈوم جیسی ٹیکنالوجی اور موساد جیسی ایجنسی اور پھر بھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے اور اسرائیل کو خبر نہیں تھی. سو what is your opinion on it؟ جی یہ بہت میں دیکھیے وائپ آؤٹ اگر وہ وائپ آؤٹ کر سکتے تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں وائپ آؤٹ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ حماس نے جو کیا ہے نہیں دیکھیے وہ تو پھر 9/11 بائی ڈیزائن ہے ہر چیز. یہ تو وہی کنسپریٹوریل جو ہے میں آپ کو صرف ہو سکتا ہے بٹ آئی کین ٹیل یو ون تھنگ. اس وقت جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اگر وہ جا کے وائپ آؤٹ کریں تو وائپ آؤٹ اس وقت ہوگا جب اوور دا گراؤنڈ آپ ان کو ختم کر دیں اور پھر نیچے جائیں اور ادھر ایک اور جنگ پکڑا ہے ادھر جا کے وہ لڑیں. کتنے اسرائیلیز مریں گے؟ جیت جائیں گے, لیٹس سے اسیوم وہ جیت جائیں گے. کتنے مریں گے؟ اور ابھی بھی جو اسرائیلی کیجولٹی ریٹ ہے یہ اٹس دا ہائیسٹ. 50 سالوں میں اتنے اسرائیلی نہ یرغمالی بنے نہ پکڑے گئے. اور آپ سوچیں کہ اگر حزب اللہ, آئی مین سوری ٹو کٹ یو, دیکھیے دس از حماس. حزب اللہ از اگین اے ویری پاورفل اینٹی. دونوں کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ایران انہیں سپورٹ کرتا ہے. تو ایران تو کھل کے سامنے آیا ہے نا. ایران کہتا ہے ہر اس اینٹی کو سپورٹ کریں گے جو اس وقت پیلسٹینین ریزسٹنس کو سپورٹ کرتا ہے. اسرائیل کین بی سراؤنڈیڈ. میرا تو خیال ہے کہ اسرائیل کو بھی بہت اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا اس وقت مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ 2 اور 3 فرنٹ وارز آسان نہیں ہوتی. اور حزب اللہ ہیز گیون اسرائیل اے بلڈی نوز بفور. سر ان کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اور میں بہت تکلف کر رہا تھا, میں سٹارٹ میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ میں نے نہیں کیا سوال کہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے. آپ سمجھتے ہیں سب کچھ بائی ڈیزائن؟ سوال ہے سوشل میڈیا پہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے تو نیتن یاہو تو چلے گیا, ہی از ہیڈ اٹ. وہ تو اس نے تو بتا دیا ہے. آپ جا کے اسرائیلی الیکٹریٹ کو کریں یہ جو 2000 لوگ مر گئے ہمارے یہ بائی ڈیزائن مرے. وہ کہیں گے ہمارے رشتہ دار تم نے بائی ڈیزائن مارے. تم کون ہوتے ہو ڈیزائن کرنا؟ تمہارے اپنے بچوں کو پیدا کرو ادھر اور ان کو بائی ڈیزائن مارو. نو, نیتن یاہو has had it. کون کہتا ہے؟ ناٹ ظفر ہلالی. all heard. بینجامن وہ کیا ہے وہ جو ایکس پرائم منسٹر وہ کہتا ہے he is a thug. This is a government of thugs. کون؟ اسرائیل. کون کہہ رہا ہے؟ ایکس پرائم منسٹر آف اسرائیل. کیا یونٹی؟ کچھ نہیں یونٹی. الیکشن کرائیں نیتن یاہو ہار جائے گا. نمبر 1 سکسیس آف حماس یہی ان کا کہ the biggest. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں نا, دس از میرا خیال ہے کہ اسرائیل خاصی مشکل میں اس وقت بیکاز ایون ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہارڈ کور جوئش لابی ہے, جو فنڈامنٹلسٹ جوئش لابی جس کو ہم کہتے ہیں, جو فالو کرتا ہے جوڈزم کو, جو فالو کرتا ہے تورا کو, انہوں نے آ کے باہر کہا ہے کہ دس از ناٹ ان دی تورا. یہ ہمارے مذہب میں کہیں نہیں لکھا جو ہو رہا ہے, اور جو ہو رہا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. So I think there is protest, resistance and hatred for Israel, what Israel is doing both within Israel and outside Israel. ٹھیک ہے, ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں مائٹ کراچی میں, ایک بہت ہی زبردست انسٹیٹیوٹ اور بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, فیکلٹی ہمارے ساتھ ہیں. اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی, کچھ فیکلٹی سے بھی بات ہونی چاہیے. جی فرمائیے. سارے نریٹو میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے باعث تشویش ہے, کیا یہ اسلامو فوبیا کو جنم نہیں دے رہا ہے جو شکاگو میں 6 سال کے بچے کو مارا ہے اور یہ 26 دفعہ اسٹیپ کیا گیا اور کہا گیا مسلم مسٹ ڈائی. تو مجھے تو یہ ایک لارجر پلان کا حصہ لگ رہا ہے, کافی تشویشناک ہے. ہمارے بہت سارے پاکستانی, دنیا بھر کے مسلمان ان جگہوں پہ ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کو ایگزسٹ کرتے ہیں.
تو کیا یہ اس قسم کا نریٹو نہیں بلٹ ہو رہا؟ زیادہ تشویشناک بات نہیں ہے یہ اگر اس طرف آگے جائیں گے تو پھر تو امریکہ میں، یورپ میں تو گلی گلی پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر کس کو روک سکیں گے؟ یہ کس کے لیے تباہ کن سچویشن ہے؟ یہ ان کیپٹلز کے لیے تباہ کن سچویشن ہے، جو یہ ویسٹرن کیپٹلز، جو یہ ویسٹرن دنیا ہیومن رائٹس، ہیومینیٹیرین لا، فریڈم آف اسپیچ، انڈیویجول رائٹس کی بات کرتی ہے، آج خود نگیٹ کر رہی ہے اس کو. تو یہ مسئلہ جو ہے کیوں منع کیا ہے جرمنی نے اور فرانس نے اور یو کے نے کہ آپ سولیڈیرٹی کے لیے باہر نہیں نکلے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس کتنی مسلم پاپولیشن موجود ہے اور یہ ان کی سوسائٹیز کو کتنا پولرائز کر سکتے ہیں. جی پلیز فرمائیے. سر ہم پچھلے ڈیکیڈ سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا کچھ طریقے واردات اس طریقے سے ہے کہ یہ آتے ہیں کسی کے گھر پہ قبضہ کرو، ایک جھوٹ نیریٹو بناؤ اور اس کے بعد انہی کی لینڈ پہ قبضہ کر کے انہیں مار کے اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دو اور وہاں سے لوٹ کے لے جاؤ. جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی میں افغانستان، جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی میں جو ہے وہ عرب ورلڈس میں کس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بروٹلی مرڈرڈ کیا. اور اب ایک نیریٹو قائم کر دیا میڈیا نے کہ جو بھی فائٹ کر رہا ہے ان کے اگینسٹ دے آر ٹیررسٹ. میرا سوال یہ ہے کہ دے مرڈرڈ innocent children اور they brutally murdered pregnant women's doctors. اور اب تک کہ اسرائیل نے جو بومنگ کی ہے اس میں کتنے سویلینس، جو کہ 4500 سویلینس مرڈر کر دیے. یہ جو 52 ملکوں کی اسلامک فوج تیار کی ہوئی ہے اور اس کے حکمران بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ صرف اتنا نیریٹو بول سکتے ہیں کہ بھائی اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسلم جو یہ بات طے کریں کہ حماس، جو کہ پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حماس از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جو کہ ان کا طریقہ واردات ہے، کیا یہ ہم ڈیسائیڈ کریں مسلم حکمران حماس از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور دے آر فریڈم فائٹر؟ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ فرسٹ. جی ٹھیک ہے. جی میرا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکنیکلی اٹس ڈیو ٹو آکیوپیشن. آکیوپیشن جو یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے اللیگل ہے. انٹرنیشنل لا کہتا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کی جگہ جا کے آکیوپائی کرے ایز این آکیوپائنگ پاور. اور اگر کوئی آ کے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھا، آپ کا حق ہے، میں کہتا ہوں حق نہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ لڑیں اور آپ کو اجازت ہے ہتھیار اٹھائیں. تو جب آپ کو لوگ باہر آ کے پوچھتے ہیں کہ یو آر اے ٹیررسٹ بیکاز یو آر اے مسلم، تو کہتے ہیں بٹ یو آر این آکیوپائر. آپ کے قانون مجھے حق دیتا ہے کہ آپ کے خلاف، اینڈ ناٹ اونلی دا پیپل آف دیٹ کنٹری، دا ہول ورلڈ، جائز یو کین پک اپ آرمس ٹو لبریٹ یور اون کنٹری. تو یہ بکواس ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. ان کے پاس اتنے یہ آپ مجھے بتائیں، یہ بائیڈن جو بول ہی نہیں سکتا، یہ جو آج آ کے کل سٹیٹمنٹ دے رہا تھا، اتنا بڑا جھوٹ کیوں دے رہا تھا؟ یو نو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں اور وہ جسٹیفائی کر رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو صرف ایک جملے میں جواب دوں گی. جتنی باتیں آپ نے کہیں صحیح ہیں، لیکن نہ تو یہ پہلی دفعہ کہی گئی ہیں نہ یہ آخری دفعہ کہی گئی ہیں. لیکن ایک جملے کا جواب ہے. دو دنیا میں بگیسٹ وائلیٹرز ہیں آف یو این ریزولوشنز، انڈیا اور اسرائیل. اور یہ کمزوری ہے یونائٹڈ نیشنز کی اور ان کی جو یونائٹڈ نیشنز میں ویٹو پاور رکھتے ہیں کہ کیوں پشت پناہی کرتے ہیں ایسی اسٹیٹس کی جو ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹس ہیں. اگین 2 ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹس، انڈیا، اسرائیل. یہ بس میڈم آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. تو عوامی سطح پر ہم کیسے آواز، تو سوشل میڈیا سب سے بڑا ایک اس وقت ویپن ہے. تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اس وقت؟ گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اس پر آپ لوگ کو ایک کمنٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت وی نیڈ ٹو ہیو اے پالیسی آف ویٹ اینڈ سی. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں دوبارہ گزارش کر رہی ہوں. اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ بائیکاٹ کیجیے، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجیے، اسرائیل پروڈکٹس کا، وہ آپ کا اپنا پرسنل وہ ہے. لیکن میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں، آپ برگر کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن فیس بک کے بغیر آپ کو سانس نہیں آتی، تو وہ بھی انہی لابیز کے ہاتھ میں ہے.
تو ٹھیک، ظفر صاحب۔ آپ سے یہ بات نہیں کہنا میرے چاہتے. خیال میں کہ ہم لوگ ایک ڈیمونسٹریشن وی کین ہیو اٹ، اور ہونا بھی چاہیے. کچھ لوگ شاید اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ پاکستان میں جوش اور جذبہ نہیں ہے اس کے بارے میں، دیٹس رانگ. ہے، بہت ہے، مگر میرے خیال میں کچھ انکریج نہیں ہو رہا ہے، یہ ڈسکریج ہو رہا ہے. میں ہلالی سے نہیں اگری کرتی. میرا خیال ہے کہ اس وقت پیلسٹائن کے حوالے سے گلوبل سالیڈیرٹی ہے، فرام این 8-year-old to an 80-year-old. یہ ہے، مگر دکھانے کی بات کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، مثلا وہ ایک ایکشن کی صورت کے اندر جو ہے وہ ابھی نہیں ہے، اور ابھی وہ کنورٹ ہو بھی نہیں سکتی، اور اس میں بہت سے لوگ جو جوش دلا رہے ہیں کہ جناب آپ کیا ویزا اپلائی کرتے ہو. یو نو اٹ از اسینشلی اباؤٹ، اس وقت ویسٹرن کمیونٹیز اور ویسٹرن ورلڈ کنونسڈ ہے کہ مسلم امہ نامی کوئی شے نہیں، مسلم امہ کچھ ہے نہیں. میں بھی یہ بات کہتی ہوں بارہ کا ہے کہ مسلم امہ از اے جوک. دیکھنا یہ ہے کیا ول دس ریوائیو دا مسلم سالیڈیرٹی. ان کا مطلب ہے او آئی سی از او آئی ڈونٹ سی. اور او آئی سی وہ آگے جاتا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہمارا جو جذبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ہمیں بھرپور اس کا اظہار کرنا چاہیے. جس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اس پہ اظہار کرے. اس وقت فلسطین کی مظلوم عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، پوری مسلم امہ کو دیکھ رہی ہے، بلکہ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے. جو تھوڑا سا بھی درد رکھتا ہے پوری دنیا میں، پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، سیاسی جماعتیں آگے نکل رہی ہیں، لیکن ریاست کی کال بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا یقینی طور پہ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ جو لوگ ہمیں جوش دلا رہے ہیں کہ جناب تم دنیا میں ویسے ہی چلے جاتے ہو، انلیگل چلے جاتے ہو، ویزا اپلائی کرتے ہو، خود کا ریاست تو نہیں کہتی. نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، اور ہمیں اپنی حکومت پر، اپنی ریاست پر مکمل اعتماد کرنا ہوگا، ویٹ کرنا ہوگا، اور یقینی طور پر ایک بہتر فیصلے پاکستانی قوم آگے کر سکے گی. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. اس وقت ہم آپ کو خداحافظ کہنا چاہیں گے ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ مائٹ کراچی سے، جو کہ ایک بہت ہی زبردست شاندار انسٹیٹیوٹ ہے. انشاءاللہ یہاں پہ فیوچر میں ہی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے.